منیر صاحب، رشیا اور عمان اس کا بھی دورہ کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ۔ رشیا اس سے پہلے بھی ثالثی کے حوالے سے پیشکش کر چکا ہے، لیکن آلریڈی وہ امریکہ کے ساتھ ایک سلسلہ ہے، تو وہاں وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کے وہاں پر تو کوئی بات نہیں بن سکتی۔ عمان اس سے پہلے والے جو دور ہو رہے تھے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس والی ابھی جو سچویشن ہے، ابھی جو سارا سیناریو ہے، اس میں عمان کا اور ماسکو کا بھی امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، میری نظر میں ایرانی عمان کے پاس گئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے جو ہرموز اسٹریٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہو، کنٹرول ہو، وہ آبویسلی ایران کو اور عمان، کیونکہ دوسرا لیٹرل اسٹیٹ سامنے اسٹریٹ میں عمان ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ عمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو کہ یہ ہرموز اسٹریٹ کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے آگے جا کر، اس پہ کچھ معاہدہ کروانا چاہتے ہیں عمان کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں وہ مقصد ان کا وہاں جانے کا یہ تھا۔ ماسکو کے ساتھ آبویسلی ان کا سب میں بڑا سپورٹر جو ہے، سب میں بڑی طاقت جو ایران کی طرف حمایت کرتی ہے، وہ روس ہے، اور روس نے ان کی مدد کی ہے اور کر رہے ہیں، پولیٹیکلی ملیٹریلی بھی کچھ نہ کچھ ان کو مدد دے رہے ہیں۔ تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کیا ان کا دورہ، کیا مقصد کیا تھا۔ مجھے جی اتنی خوش فہمی نہیں ہے کہ بہت جلدی معاہدہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حالات بہت نازک ہیں، اور یہ دونوں طرف جا سکتا ہے، اسکلیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے، معاہدے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو پہلے جو مسئلے ہیں امریکن بلاکیڈ کا اور ہرمز کی بلاکیڈ کا، یہ مسئلے جب تک حل نہیں ہوں گے تو میری نظر میں پورا معاہدہ نہیں ہو سکے گا، اور مذاکرات صحیح طرح سے جاری نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ یہ ٹینشن جو آ گئی ہیں، ماحول بگڑ گیا ہے، اس کو اگر بہتر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مذاکرات میں یہ آبسٹیکلز رہیں گے۔ صحیح۔ نعیم صاحب، یہ فرمائیے گا سر، کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ایران نے ٹرین مس کی ہے؟ کیونکہ آج سے 3-4 دن پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو ایران کا بیہیویئر، انہوں نے اپنی ایک سٹینڈنگ پر تھے، ان کی اپنی ایک پالیسی تھی، لیکن ہمیں امریکہ کی طرف سے جس طرح کے سٹیٹمنٹس، اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے، صبح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مزید بمباری کر سکتے ہیں، شام کو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھے لوگ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو، کوئی اچھا معاہدہ، کوئی اچھی ڈیل ہو جائے، لیکن ایران کی طرف سے ایک ہی پالیسی تھی کہ جب تک آپ بلاکیٹ کو ختم نہیں کرتے تب تک بات نہیں ہو سکتی، مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس وقت پھر جو امریکہ کی طرف سے ایک ہارڈ لائن لی گئی ہے، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ منع کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے ہیں، جو بھی بات ہو جائے گی وہ فون پہ ہو جائے گی، اور دوسری طرف ایران کی سچویشن یہ کہ مسعود پزشکیان اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، بجلی کا کم سے کم استعمال کریں۔ تو وہ جو بلاکیڈ ہے اس کا اثر آپ کو لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ایران اس کو فیل کر رہا ہے کہ بلاکیڈ طویل ہو گیا ہے اور اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ دیکھیں نا، دو ملک جو ہیں دونوں ٹرمپ اپنے کارڈ استعمال کر رہے ہیں، تو اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کرنا واز نیور ڈن بیفور، تو انہوں نے وہ کارڈ استعمال کیا، وہ پریشر ڈال دیا امریکہ پہ۔ امریکہ کیوں نے اب اپنا بلاکیڈ کر دیا، اس نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے، تو دونوں لوگ اپنے آپ کو پوسچر کر رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی ہو رہی ہے، روز باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو پوسچرنگ ہوتی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے اکڑتے ہیں، لیکن ڈزنٹ مین کہ ڈپلومیسی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اور اپنے ہوم بیس میں لوگوں کو انٹرٹین کے لیے اس طرح کی ہارڈ لائن لی جاتی ہے۔ بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ تو ہو رہی ہے، لاٹ آف فلیکسیبلٹی از بینگ شون، لیکن دس از فار دا کنزمپشن آف یور ہوم بیس۔ سو ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ہے ہارڈ لائن ہے، بلاکیڈ ہے۔ یہ تو لوگ کہیں گے جب تک اچانک ایک دن ہاں وہ سب کام ہو گیا، ہمارا اگریمنٹ ہو گیا، دیکھو ہم وی ون، وی گاٹ آل دس تھنگ، تو اس طرح کی آئیں گے بیانات، آئیں گے شارٹلی۔ جی، تو سر کہیں آپ کو لگتا ہے یہ کہ اس سارے مذاکرات اور اس کا فائنل رزلٹ سے پہلے جو بلاکیٹ کا اب ایک بڑا ایشو بن گیا ہے، یہ عمان کے ساتھ مل کر ایران کوئی کنٹرول وغیرہ بلاکیٹ کا حاصل کر لے اور امریکہ اس کے اوپر مان جائے، یہ کہیں امید بنتی ہوئی نظر آتی ہے نعیم صاحب آپ کو؟ سو
Yeah, Oman could be critical because Gulf of Oman and Strait of Hormuz, वही एक पानी का एक साहिल है, एक दूसरा साहिल है, तो उनको अगर ज़्यादा कंट्रोल किया जाए तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास अगर नाइट्रोजन और अपनी all the fertilizer do not leave the Strait of Hormuz, you have a serious problem of famine and food shortage worldwide. So this is why it's both sides are trying to put maximum pressure ताकि बहस के बात हो जाए और नेगोशिएशन हो जाए. So this is a negotiating tactic. ये भी shortly melt हो जाएगा. यानी it could also go the other way. Situation is fragile. बिल्कुल ठीक. मुनीर साहब, आपको लगता है कि ओमान के साथ मिलकर कुछ अचीव किया जा सकता है, या अमेरिका के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर डाला जा सकता है कि ब्लॉकेट को लिफ्ट करे? जी देखिए, मेरी नज़र में ओमान नहीं मानेगा. जो ईरानी चाहते हैं कि हॉर्मुज़ पे हमारा यानी कि दोनों का साथ में कोई कंट्रोल हो, क्योंकि ओमान नहीं मान सकेगा, क्योंकि अमेरिकन तो इसको नहीं मानेंगे ना कि ईरान को कंट्रोल दें या ईरान हो ओमान को, दोनों को कंट्रोल दें, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो पहले तो खुला हुआ था ना, इंटरनेशनल वाटर समझा जाता था, वहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं था. अब ये जंग के वजह से ईरान ने कंट्रोल लगा दिया है और वो चाहते हैं कि ये कंट्रोल परमानेंट हो जाए. मेरी नज़र में ये बहुत मुश्किल होगा दुनिया को मानना कि ईरान का कंट्रोल हो जाए. डिफैक्टो कंट्रोल हो सकता है, उनकी फौजी ताकत है, उसको रोक सकते हैं, पर वो जंगी हालात में हो सकता है. अगर अमन आ जाता है, पीस आ जाती है, तो फिर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लॉ के तहत उनको कंट्रोल वो नहीं देंगे और इस पे नेगोशिएशन होंगी, कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा. पर मेरे ख्याल में जो ईरान चाहता है कि इस पर भी नेगोशिएशंस होंगे और इसके लिए भी तरीका निकालना पड़ेगा. बेहद शुक्रिया आपका. मुनीर अकरम साहब साथ मौजूद थे. नईम जफर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया. नाज़रीन, 28 फरवरी ईरान जंग में अमेरिका ने हथियारों का भरपूर इस्तेमाल किया है. सोशल मीडिया का महाज भी खोले रखा है. इस महाज पर सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक रोज तकरीबन 10 से जायद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हैं, जिनमें आए रोज अमरीकी सदर कभी ईरान से जंग जीतने, ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर करने की दावत देते, तो कभी ईरानी क़यादत को धमकियां देते हुए नजर आते हैं. कभी सदर ट्रंप जल्द जंग ख़त्म होने की उम्मीद अफजा बात करते हैं और दूसरे ही लम्हे वो ईरान पर मज़ीद शिद्दत से हमलों की बात करके खुद ही इस उम्मीद को ख़त्म करते हुए भी नजर आते हैं. अमरीकी सदर ट्रंप के बदलते बयानात ने दुनिया के साथ साथ अमरीकी इंतज़ामिया को भी कन्फ्यूज़ कर रखा है. 28 फरवरी को सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान जंग के आगाज़ के हवाले से पोस्ट किया कि ईरान ने 2020 और 2024 में अमरीकी इलेक्शन में मुदाखलत करके ट्रंप को रोकने की कोशिश की और अब वो अमरीका से जंग का सामना कर रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो बयान में बताया कि ईरान के खिलाफ एपिक फ्यूरी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसका मकसद ईरानी रजीम से दरपेश खतरात का खात्मा है. फिर दूसरे ही रोज़ यानी 1 मार्च को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का ऐलान कर दिया. इसके बाद अमरीकी सदर ने मुतअद्दिद मरतबा ईरान को तबाह करने, उसकी लड़ने की सलाहियत को नीस्तो नाबूद करने और तेहरान को घुटनों पर लाने के दावों पर मबनी सोशल मीडिया पोस्ट की. सदर ट्रंप अमरीका में ईरान जंग पर होने वाली तनकीद पर ऑपोजिशन पर भी तनकीद करते रहे. ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के साथ साथ सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल इसी तरह के जंग जीतने, ईरान की बहरी फ़ज़ाई क़ुव्वत को ख़त्म करने और ईरान की तरफ से मुज़ाकरात की दरख्वास्त के दावों, इन दरख्वास्त को रद्द करने और ईरान की तरफ से गैर मशरूत सरेंडर की डिमांड की पोस्ट से भरा रहा है. अमरीकी सदर ईरान जंग के सबब तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर अपनी कौम को तसल्लियां भी देते रहे हैं कि थोड़ा वक्त है, ईरान के एटमी अज़ाइम की तबाही इन बढ़ती हुई कीमतों के सामने बहुत छोटी सी हैं. फिर 10 मार्च को यही सदर ट्रंप ईरान को धमकियां लगा रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई रुकी तो वो ईरान पर 20 गुना ज़्यादा शिद्दत से हमला करके उसे तबाह कर देंगे. दूसरे ही रोज़ सदर ट्रंप लिखते हैं कि उन्होंने ईरान को हर तरह से तबाह कर दिया है. अब आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते तेल हासिल करने वाले ममालिक इस राहदारी की हिफाजत करें, अमरीका मदद करेगा उनकी. इसी दौरान ईरान जंग के हवाले से अमरीकी सदर के दावों के बरक्स अमरीकी मीडिया में आने वाली खबरों पर सदर ट्रंप मीडिया पर भी नाराज़ होते रहे. फिर यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि सदर ट्रंप जिस ईरान को तबाह करने के दावे कर रहे थे,
اسی ایران پر دنیا کو فیک نیوز کو کمال انداز سے فیڈ کرنے کا ماہر بھی قرار دے رہے تھے۔ 22 مارچ کو صدر ٹرمپ کے رویے میں ذرا جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی، جس کا مظہر ان کی یہ پوسٹ تھی جس میں وہ ایران کو آبنائے ہرمز 48 گھنٹوں میں مکمل کھولنے بصورت دیگر شدید ترین حملے کے لیے تیار رہنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ لیکن اس دھمکی کے ایگزیکٹلی 24 گھنٹے بعد ہی 90 ڈگری کا یو ٹرن لیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے 5 روز کے لیے ایران پر حملے روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 2 دنوں کے دوران ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ 22 مارچ تک جنگ کے 22 دنوں میں صدر ٹرمپ نے ایران جنگ سے متعلق تقریباً 100 پوسٹ کیے ہیں۔ 5 دن تک حملے روکنے والے صدر ٹرمپ کا صبر 4 دن بعد ہی جواب دے گیا، اور انہوں نے ایران سے بات چیت کرنے والوں کو عجیب و غریب کہہ کر پھر دھمکی دے دی کہ سنجیدہ ہو جائیں وہ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ پھر دوسرے ہی روز ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ مختلف انداز میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ ایرانی حکومت کی درخواست پر انرجی پلانٹ کی تباہی کا ارادہ 10 دنوں یعنی 6 اپریل تک مؤخر کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران بھی صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر ایران جنگ میں کامیابی کے دعوے، ایرانی حکومت کی تعریف اور آبنائے ہرمز کی بندش پر بیانات اور دھمکیاں جاری رہیں، اور صدر ٹرمپ اپنی بے چینی کا اظہار روز بدلتے ہوئے رویوں کے ساتھ ٹروتھ سوشل پر کرتے رہے۔ پھر آیا ناظرین 5 اپریل کا دن۔ 10 دنوں کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں ابھی 24 گھنٹے باقی تھے، لیکن صدر ٹرمپ کا جواب دے گیا صبر، اور گزشتہ دنوں تک ایران کی نئی قیادت کے لیے ان کی تعریفیں دھمکیوں کی حد کراس کرتے ہوئے باقاعدہ گالیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اور 7 اپریل کو صدر ٹرمپ نے ایرانی تہذیب کو ہی صفائے ہستی سے مٹانے اور ایران میں رجیم کی تبدیلی کے ساتھ ایرانی عوام کو گاڈ بلیس کا پیغام دے دیا۔ لیکن اس موقع پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے دنیا بڑی تباہی سے محفوظ ہو گئی، اور صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ 2 ہفتے روکنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہو گیا، لیکن کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہونے پر 12 اپریل کو صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کی سیز فائر کے دوران ایران پر وعدہ خلافی کا اعتراض اٹھاتے ہوئے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے ماحول میں جب ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تو صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار اور اس راہداری میں ایران کے ساتھ مل کر مائنز کی صفائی کا اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن 2 دن بعد ہی صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر غصہ کرتے ہوئے نظر آئے IRGC پر کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہی ناراضی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ دشمن تو دشمن، صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل کے وار سے امریکہ کے دہائیوں پرانے اتحادی اور دوست ممالک بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کبھی وہ نیٹو کو کاغذی شیر قرار دے کر اس مغربی اتحاد سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، وہیں پھر لگے ہاتھوں بھارت کو جہنم کا گڑھا قرار دے کر اپنے پرانے ساتھی کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ سے خود امریکی انتظامیہ اور امریکی سیاستدان بھی کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی ان کے ذہنی توازن پر سوال اٹھا رہا ہے، کوئی انہیں بے قابو شخص قرار دے کر امریکہ کے لیے نقصان دہ قرار دے رہا ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے صدر ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی غیر متوازن سوشل میڈیا پوسٹ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا صدر امریکہ کے لیے باعث شرم۔ صدر ٹرمپ کے اسی غیر مستقل مزاج کی وجہ سے شاید ان کے حریف اور مخالفین انہیں ٹیکو یعنی ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ کہہ رہے ہیں۔